جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈم آج سہیل بھائی کی حلف برداری ہے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ کیا امید رکھتی ہیں سہیل بھائی سے جو ابھی تک یہ فاٹا کے اوپر جو انہوں نے بات کی اور جو دیکھیں، عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان گلوبل دنیا کا، مسلمان دنیا کا جو اصلی لیڈر ہے، جو بے گناہ اس وقت اڈیالے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سزا یہ کاٹ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو نہیں مانتا، وہ ظلم کو نہیں مانتا، اس کو پاکستان میں غربت سے نفرت ہے، یہ باقیوں کو غریبوں سے نفرت ہے، عمران خان کو غربت سے نفرت ہے۔ عمران خان نے سیدھا آرڈر دیا ہے، ہمارا چھوٹا بچہ ہے سہیل افریدی، اللہ اس کو کامیابی دے، زندگی دے، اس کو یہ کہا ہے کہ جو پچھلی کابینہ اور پچھلی حکومت سے نہیں ہو چکا وہ بھی ہماری تھی، پی ٹی آئی کی، وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، لیکن ہر بندے اس کی ڈیفرنٹ صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں معدنیات کی بھوک کے لیے ہمارے بچوں کو خیبر میں، تیرا میں، اسی طرح جوڑ میں ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہ اب نہیں ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے کرو، جس سے بات کرنی ہے کرو، وطن میں امن لے کے آؤ۔ اور یہ بات نہیں ہو رہی تھی پچھلی ایڈمنسٹریشن سے۔ خان نے علی امین کے بارے میں آج رات کو ٹویٹ کیا اور اس کی وفاداری کی بات کی ہے۔ خان نے کبھی بھی کسی کو غدار یا ٹریٹر جب تک خود نہیں کہا، اس لیے سہیل کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا، لیکن راستہ مشکل ہے، کیونکہ اس نے خیبر پختونخوا کو ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش والی تکلیف سے بچانا ہے۔ جو ہے نا ہمارے کو بیٹھے رہی ہے خود ملک والے چور، وہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خیبر پختونخوا ہم سے اکھڑ کے، پاکستان سے اکھڑ کے چلا جائے افغانستان، کیونکہ وہاں آسانی سے کنٹرول ہوگا۔ کیوں کنٹرول ہوگا؟ یہ ہمارا وطن ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ٹکڑے کر کر کے ہم باقی ملکوں میں بیچ دیں، نہیں، یہ ہمارا وطن ہے۔ خیبر پختونخوا کا بچہ، بلوچستان کا بچہ، کشمیر کا بچہ، گلگت کا بچہ، پنجاب کا بچہ، سندھ کا بچہ، وہ ہمارا بچہ ہے۔ یہ ہم میں فرق کرتے ہیں، شیعہ، سنی، پنجابی، پٹھان، کالا، بس یہ ختم۔ عمران خان ایک قوم کی بات کرتا ہے، اور ان لوگوں کو اگر قومیت مل گئی، اگر پاکستان نے ثبوت کر دیا کہ ہم ایک قوم ہے، ان کے پیسے ختم ہوتے ہیں، ان کے بزنس بند ہوتے ہیں، ان کا پتہ کٹتا ہے۔ دیکھیں، کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، سارے من کوئی نہیں رہے گا، لیکن وطن پاکستان کے لیے ہر چیز قربان۔ جس آدمی نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب دوبارہ زندہ کیا، جس میں اتنی ہمت تھی کہ اقوام متحدہ جا کے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک پورا دن منعقد کیا ہے 15 مارچ کا، جس میں اتنی ہمت تھی کہ اقوام متحدہ کے سامنے اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وی ول فائٹ، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اللہ کے نوکر ہیں۔ جس آدمی نے پاکستان میں 2 دفعہ OIC کی کانفرنس کروائی، وہ بے گناہ جیل میں بیٹھا ہے۔ فلسطینیوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتا تو شاید ہماری اتنی بربادی نہ ہوتی۔ اس آدمی نے جو بات کہی تھی، گھبرانا نہیں ہے، سختی آنی ہے، موت آنی ہے، شہادت آنی ہے، قربانی آنی ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی پلیٹ میں آزادی نہیں دے گا، لیکن پاکستان کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ہمیں ہر چیز برداشت کرنی، کیونکہ پاکستان ہمارا واحد ملک ہے، ہمارے پاس باقی پاسپورٹ نہیں ہے، تو ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ انشاءاللہ میڈم۔